اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دوسرے لفظوں میں آج ہم اللہ کے ذکر پہ بات کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے اور ذکر کا کیا فائدہ ہے، اور بذات ذکر ہوتا کیا ہے۔ ذکر کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا۔ انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ یقیناً اسی کو جس کو وہ اچھا لگتا ہوگا، جس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوتی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ اس بات کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ روزہ انسان کو چونکہ طبی طور پہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور ان سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خود بخود اللہ کی یاد کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ ذکر کے موضوع پر بات کرنا ایک یاد دہانی ہے کہ ہم سب بھولنے والے ہیں، بہت چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو آئے چند ایک حدیث دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو بہت کثرت کے ساتھ۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے، کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کو یاد رکھیں۔ بات کا فائدہ بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ سنو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان اسے نظر انداز کر دے۔ اگر انسان اسے نظر انداز کر دے تو اس پر انسان کو کیا ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو گویا ایک طرف جہاں ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے اور بھلا دینے سے، اس کی یاد سے غافل ہو جانے سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اب سب جانتے ہیں، جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کیسا ساتھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی کا دشمن نہایت ہی تیزی کے ساتھ